بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ 6 لڑکوں نے مجھے بہت زیادہ پیسے دیے اور ایک رات کے لیے لے گئے۔ جب ان 6 لڑکوں نے میرے جسم سے حواس پوری کر لی تو ان کا 7واں دوست بھی آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو میرے جسم سے روح ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو حالات انسان کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، یا یوں کہیں کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ خواہشات انسان کو ختم کر دیتی ہیں، اور میں بھی نہ تمام ہونے والی خواہشات کے سفر پر نکلی کمرے میں بستر پر پڑی ہوئی تھی، اور ایک کے بعد دوسرے لڑکے نے بھی مجھے نوچ ڈالا تھا۔ درد اپنی انتہا پر تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ نہ ہی مجھے اپنے لباس کا ہوش تھا کہ میرا سارا وجود زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی کہ مزید 4 لڑکے اور میرے ساتھ اپنی حواس پوری کرنے والے ہیں اور مجھے پوری خوشی سے انہیں وقت دینا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کی کوئی رات ایسی بھی ہوگی۔ میں رات 1 بجے سے اس سب میں ایک بھاری قیمت کے غوص کر رہی تھی، اس لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ میری ذمہ داریاں اور میرے گھر والوں کی خواہشات مجھے اس مقام تک لے آئی تھی جہاں میں نے ایک ہی رات میں 6 لڑکوں کے ساتھ گزارنے کی حامی بھر لی تھی۔ عام حالات میں تو کسی لڑکی کے لیے ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے، لیکن میں جس جگہ کھڑی تھی وہاں مجھے یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ سب صحت مند تندرست جوان تھے جن کی طاقت کے آگے میں کچھ بھی نہ تھی۔ بستر تک آنے والے 2 نوجوانوں نے لمحوں میں ہی مجھے قابو پا کر مجھے پوری طرح اپنی حواس کا نشانہ بنا لیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ دوسرے لڑکے کے نکلتے ہی تیسرا لڑکا بھی کمرے کے اندر چلا آیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں تھوڑا وقت چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اتنا وقت نہیں ہے، باہر اس کے اور بھی دوست انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے وجود میں اب برداشت کی سکت ختم ہو رہی تھی۔ میں بار بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اتنا ہی مجھ پر حاوی ہونے لگتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہے۔ میرے دھکا دینے پر وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے میرے قریب آتا، اس لیے اب میں اسے روکنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی اور خاموشی سے خود پر گزرنے والی اس قیامت کو برداشت کر رہی تھی۔ اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ وقت ضرور گزارے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالی تو میں کانپ گئی۔ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں زخم موجود نہ ہو۔ تیسرے نوجوان نے تو حد سے زیادہ مجھے زخمی کر دیا تھا، جگہ جگہ اس کے دانتوں کے نشان پوست تھے۔ مزید 3 لڑکوں نے بھی 1 گھنٹہ مجھے اسی طرح اپنی حواس کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان لوگوں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور آتا بھی کیوں، کیونکہ انہوں نے ایک بڑی رقم کے بدلے میری ایک رات خریدی تھی۔ وہ تو اپنا حصہ وصول کر رہے تھے، اور یہ ایک رات میری زندگی کی سیاہ ترین رات بن گئی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، میں خود سے کروٹ بدلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تکلیف سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی، اور جب ہی 6 لڑکے نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک 7واں دوست بھی آ گیا ہے، مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ میں انہیں انکار کر پاتی یا مزاحمت کر سکتی۔ جیسے ہی 7واں لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور بستر کے قریب آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام فضا تھا اور میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میں نے BA کر رکھا تھا، لیکن آج کے دور میں BA کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ماسٹرز کی بھی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑک کی دھول سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہر کمپنی کے آگے نوجوانوں کی ایک بڑی سی لائن لگی ہوتی۔
جو اپنی باری کے منتظر ہوتے۔ ایسے میں مجھ جیسی لڑکی کو نوکری کہاں مل سکتی تھی جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی ڈگری، مگر نوکری ڈھونڈنا میری اولین ضرورت اور ترجیح بن چکا تھا، کیونکہ ابا کے انتقال نے ہماری کمر توڑ دی تھی۔ ابا گھر میں واحد کمانے والے تھے اور ہم 4 بہنیں بن بیاہی گھر میں موجود تھیں۔ میری بڑی بہن نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے کمانے کی ذمہ داری اس کی بجائے میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ ابا کتنی محنت کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا۔ وہ بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے، فضا تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے نصیب بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ اب ہمارے ابا درمیان میں نہیں، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے لیے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی بری نظروں اور روٹی جیسی بنیادی ضرورت سے تو ہم محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن بعد تو آس پاس پڑوسوں والے اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کسی کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی کمپنی میں مجھے نوکری نہیں ملی تھی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزاروں نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے اسکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کے عوض صرف 5,000 روپے مل رہے تھے، جس میں گھر کے بلی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر اسکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے اور میرا منہ خالی رہ جاتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میرے ایک دوست کے بھائی کے توسط مجھے ایک ریسٹورینٹ میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ہوا ریسٹورینٹ تھا، جہاں ہر وقت ہی مردوں کا رش رہتا۔ کالے رنگ کا پینٹ شرٹ اور کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر ریسٹورینٹ کا نام لکھا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلایا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب سے تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈرن سی ویٹر لڑکی کے نام پر چاہیے تھی، جسے چھوٹے چھوٹے سے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور ریسٹورینٹ پہ اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی گھٹن مرحلہ تھا۔ مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری اماں دروازے پر ہی پریشان کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئی؟ تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، بجلی والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل دھک سے بیٹھ گیا تھا۔ گرمی زوروں پر تھی اور ایسے میں بغیر بجلی کے گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن پچھلے 3 مہینے سے ہم بل ادا نہیں کر پائے تھے اور شاید اس لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اماں کے آنسو نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ اماں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا بازو ہو اور تمہیں ہی اپنی تینوں بہنوں کی شادی کرانی ہے۔ اماں نے ایک بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی تھی اور میں سوچ رہی تھی میں یہ ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے۔ اس لیے میں دوپہر 3 بجے مجھے بلاوا آ گیا۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کی بجائے مجھے ترقی کی دعا دے دی، اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی ریسٹورینٹ کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم ریسٹورینٹ میں آ کر تبدیل کیا تھا۔ مینیجر نے مجھے ریسٹورینٹ کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا تھا
اور کہنے لگا آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی۔ اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا یہ کیسا منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی نے اپنے میک اپ سے میری گہری سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ چلا رہی تھی اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا میں خوبصورت اور میرا رنگ بھی بہت صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب والدہ کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رکھتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ میں جان گئی تھی یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی ہے۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پہ کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات گئے تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا اور ابھی مجھے واپس دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 1 بجے کے قریب میں گھر پہنچی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابا کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ ابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھایا کرتے تھے اور پھر بھی میں ہمیشہ ان سے کسی نہ کسی بات پر روٹھ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیف سے تڑپتے تڑپتے کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن میں پھر 2 بجے کے قریب گھر سے نکل گئی تھی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا تھا بلکہ آرڈر لینے کا کام دیا گیا تھا۔ یہ کام مجھے تھوڑا سا آسان لگا تھا لیکن کچھ ہی دیر بعد اندازہ ہو گیا یہ کام بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی ان میں سے اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے۔ بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے اور کبھی کبھی آرڈر دینے میں اس قدر قریب آ جاتا کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ ریسٹورنٹ مجھ جیسی ویٹرس کی وجہ سے ہی چل رہا تھا۔ اس بات کا اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد ویٹرس کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں نوکری کرتے کرتے مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں کافی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مردوں کی عجیب عجیب نگاہیں، آرڈر دینے کے بہانے قریب آنا اور میں نے خیز جملوں کا تبادلہ۔ لیکن اس نوکری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ تنخواہ سے ہٹ کر اس 1 مہینے میں ٹپ کے کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہی پیسوں سے بجلی کا بل ادا کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ریسٹورنٹ کے ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ 6 لڑکے روز ہی شام کے وقت ریسٹورنٹ آتے اور سب سے کونے والی ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ وہ ٹیبل میرے حصے میں تھی اور روزانہ میں ہی ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ 6 لڑکے 24 سال کے نوجوان تھے جو مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی میں ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے گئی تو ان میں سے ایک پوچھنے لگا تم یہاں مجبوری میں نوکری کرتی ہو نا؟ میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر میرے آگے رکھا اور کہنے لگا تم بہت ہی شریف لڑکی لگتی ہو، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے وہ کارڈ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چڑھ پڑا۔ روز ہی میں ان کا آرڈر لینے جاتی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ ہی لیتا۔ روزانہ ہونے والی اس ملاقات کی وجہ سے ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلفی آ گئی تھی اور دوسرا مہینہ بھی پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا۔ اور پھر اماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ بڑی بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ ابھی تو میں نے گھر کا خرچہ بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، شادی کی ذمہ داری کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کہنے لگی تو اپنی کمپنی سے لون لے لے، اتنی تو بڑی کمپنی ہے، لاکھوں روپے بھی لون مل لیں گے تو تیری بہن کی اچھی سے شادی ہو جائے گی۔ میری بڑی بہن بھی 25 سال کی ہو رہی تھی اور اماں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں تو ریسٹورنٹ پر معمولی سی نوکری کر رہی تھی، لاکھوں روپے مجھے کہاں سے ملتے۔ میں نے اماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا لیکن اماں کی آنکھوں میں مجھے چمکتی ہوئی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کو یقین تھا کہ مجھے کمپنی سے لون مل جائے گا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے جھوٹ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ اگلے دن میں نوکری پر بھی سارا وقت پریشان تھی اور یہ بات میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے نوٹ کر لی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کیا بات ہے، آج تم بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ بڑی بہن کی شادی کرنی اور میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔
मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से रुखसत कर दो। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनने की ज़रूरत ही क्या थी। अगर मैंने घर आकर अम्मा को यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन को रुखसत कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने ही पहले ही जहेज़ के नाम पर एक लंबी फ़हरिस्त थमा दी, और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया तो इसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, ऐसी जगह बाजी की शादी करने की क्या ही ज़रूरत थी। मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज़ हो गई और कहने लगी, अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आ गया और तू इसमें भी नुक्स निकाल। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती, वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और इनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वो ठीक ही कह रही थी, अगर अब्बा ज़िंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और इससे वादा कर लिया कि मैं जल्दी पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। वो अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देता है, और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गिर गई थी। वो लड़के अब भी रोज़ाना रेस्टोरेंट आते थे। मैं इनका ऑर्डर लेने गई तो इनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। इसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बार बार एहसार करने लगे। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई, ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई और वह कहने लगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप याद कर लें। मैं हैरत से इनके चेहरे देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 6 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन इन 6 ने फ़ौरन ही मुझे 1.5 लाख रुपए की पेशकश कर दी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इनको देख रही थी। वो कहने लगे, 1.5 लाख रुपए देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी इनके कुछ काम आना होगा। इनकी बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गई। इन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता है, ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंसकर कहने लगी कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज के दौर में 1.5 लाख रुपए आपको कोई भी नहीं दे सकेगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो इनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रख कर 1.5 लाख रुपए हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब घर लौट आई तो मेरी अम्मा और मेरी बहनें मेरी मुंतज़िर थी। अम्मा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले आए थे। कुछ दिन बाद ही वो शादी की बात कर रहे थे और वो बाजी के साथ साथ छोटे को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इस तरह एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएंगी। छोटे के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं ही दिन का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसे का कोई इंतज़ाम ना हो सका था और उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी बाजी के चेहरे पर डाली, जहां बहुत अरसे बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। मैं भी बाजी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर जहेज़ के कौन दुल्हन रुखसत करवाता है, वो भी इसकी माशरे के अफराद थे। मैं अपनी बहनों को खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी मेरी ज़ात की बर्बादी के बदले उन्हें हासिल होने वाली है। अगले दिन मैंने इन 6 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगे। इन 6 लड़कों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने अम्मा को बता दिया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारना होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं इनकी बात मानने पड़ेगी। इजाज़त भी दे दी अम्मा ने और मैं रेस्टोरेंट से छुट्टी होने के बाद इन 6 लड़कों के साथ चलेगी।
इन 6 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला। जब 7वां लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर इसकी चीखें निकल गई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी और मैं अपनी शायद ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। इसने फ़ौरन ही मुझे अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल ले आया, जहाँ शायद इसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा ज़ख्मी वजूद मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का इन 6 का ही दोस्त था, लेकिन इसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने अम्मा को फ़ोन करके बताया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई। इस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और इसके दोस्तों से 1.5 लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे। वो 6 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे जो चाहते तो बग़ैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। इस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र दे दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकूँगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं इस लड़के के फैक्ट्री में काम कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बग़ैर गर्ज के मदद करने वालों लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाले लड़कियों को इज़्ज़त की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी के हालात में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो तंग लिबास पहनकर किसी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर क्यों ना खड़ी हों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।